بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب جب کہ رمضان کے تقریباً 2 عشرے گزر چکے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو شروع میں ہم نے رمضان سے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کی فرضیت نازل کی قرآن شریف میں، تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ میں کیوں فرض کر رہا ہوں تمہارے اوپر، جب فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ متقی ہونا کیا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، میرے خالق ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ متقی بن جانا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 عشرے گزرنے کے بعد کیا میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، یا مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی تھی اور اب مجھے کن باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، میری مستقبل کی زندگی کیا ہونی چاہیے۔ اگر میں نے یہ 2 عشرے جو گزارے ہیں یہ اس طریقے سے گزارے جس طرح سے گزارنے چاہیے تھے، تو میرے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ جرم کا احساس پیدا ہوا ہوگا، اور یہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ اب زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت غفلت والی زندگی گزار لی، اب زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو جو علامات ظاہر ہوں گی ان 20 دنوں کی محنت سے، وہ کیا علامات ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ میں کیا کوتاہیاں کر رہا ہوں، کن گناہوں میں ملوث ہوں، پھر مجھے ندامت ہوگی۔ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ میں تقوی، وہ جو مقصد ہے روزے رکھنے کا، وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ مجھے ندامت ہوگی اپنی زندگی پر، اور پھر یہ کہ مجھے اصلاح کی طرف توجہ ہوگی، مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنی نمازیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو، اور اگر نہیں پڑھ رہا تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، پھر نمازیں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ کا لایا ہے عمل کیا ہوگا، میری آئندہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی طرف میں توجہ دوں گا اور اس کی طرف پلاننگ شروع کروں گا۔ اور اگر ان 18-20 دنوں کے بعد مجھے کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ میری آئندہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مجھے کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ میں کچھ غلطیاں کر رہا ہوں، تو پھر میں نے کامیابی حاصل کی اس حوالے سے کہ میں بھوکا پیاسا رہا، اس حوالے سے تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیا میں نے تقوی والا جو مقصد تھا وہ حاصل کیا؟ تو نہیں، اس میں بالکل ناکام ہو گیا۔ تو اب کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی اپنی طرف اگر توبہ کر لیں اور اپنی طرف توجہ کر لیں تو ابھی بھی بہت کچھ ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان باقی دنوں میں جو رہ گئے۔ تو ایک تو اس طرف توجہ دلانی تھی کہ اب دیکھیں کہ ہم سب دیکھیں کہ ہم سبھی مسجد میں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو سب جاتے ہی ہیں مسجد میں اور رمضان میں آ ہی رہے ہیں، تو سب غور کریں کہ جب پہلا روزہ تھا اور دوسرا روزہ تھا تو تراویح میں کتنے لوگ حاضر تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ ایک آدھ سے پوچھا کہ بھئی آپ آ نہیں رہے تراویح میں، تو انہوں نے کہا بس وہ ہمت ہی نہیں ہوتی افطار کے بعد۔ تو میں نے کہا آپ افطار کیا کرتے ہیں، پکوڑے تو نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہی کھاتے ہیں، اور کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو 12-13 گھنٹے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ پابندی لگاتے ہیں، وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کو اپنی بقیہ زندگی میں اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے، ضبط حاصل ہو جائے، 11 مہینے کی زندگی میں اس کو ضبط حاصل ہو جائے۔ لیکن ہمیں 11 گھنٹے کے بعد ہمارا ضبط ختم ہو جاتا ہے۔ جو سگریٹ پیتا ہے اس کی فوراً سگریٹ نکل آتی ہے مغرب کے بعد، جو گٹکا ماوا کھاتا ہے اس کا فوراً پیکٹ نکل آتا ہے۔ تو یہ ذرا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اصل تو ہماری پریکٹس کرا رہے تھے کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے، لیکن اگر میں 11-12 گھنٹے بھی اپنے اوپر وہ ضبط کر کے اور پھر کنٹرول نہیں حاصل کر سکا تو باقی زندگی کیسی گزرے گی، یہ یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر، اپنے کانوں پر، اپنے ہاتھ پیر پر کیسا کنٹرول ہوگا، وہ ہمیں یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم اگر 2-3 چیزیں ہم کریں نا کہ میں آئندہ سے ان کو نہیں چھوڑوں گا،
اس رمضان کے بعد اگر میں بہت محنت اگر نہ بھی کروں تو کم از کم یہ 2 چیزیں نہیں چھوڑوں گا کہ میں اپنا دن کا 1-1.25 گھنٹہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دوں گا، فرض نمازیں پوری کروں گا. تو اگر یہ ایک کام کر لیا تو اسی سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ساری تبدیلی لے آئیں گے اور بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور فحش باتوں سے روکتی ہے. تو یہی انسان کی زندگی میں انقلاب لے آئے گی. اور دوسرا یہ کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس مہینے میں لوگ پڑھ رہے ہوں گے قرآن شریف، لیکن آئندہ کے لیے عہد کریں کہ میں کم از کم اتنا تو روزانہ پڑھوں گا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ 2 آیت تو پڑھ سکتے ہو اگر تمہارے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہے، بہت ہی مصروف زندگی گزر رہی ہے. اول تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جو 1 صفحہ بھی روزانہ نہ پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ بہت ہی مصروف ہیں تو 2 آیتیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہو. 2 آیتیں پڑھ لو. اللہ تعالیٰ ان 2 آیتوں کی برکت سے انشاءاللہ 3 آیتیں، پھر پورا رکوع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، پھر پورا پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. لیلۃ القدر آنے والی ہے انشاءاللہ. یہ تاخراتے ہیں آخری عشرے کی 5 تاخراتے ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ کون سی ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. ان تاخراتوں میں جو عبادات کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے وہ سورۃ القدر میں فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. تو ہم مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ خاص طور پر کراچی کے مسلمانوں نے کہ رات جو ہے وہ 1 بجے شروع ہوتی ہے یا 2 بجے شروع ہوتی ہے کراچی میں، حالانکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد. یہ لیلۃ القدر کو جو ہمیں تلاش کرنا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع کر دینا ہے. یوں نہیں زندگی گزاریں کہ مغرب کے بعد تو سب کچھ جائز ہے اور پھر 12-1 بجے کچھ ہم نے سوچا کہ اب عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو یہ جو روزہ ہوتا ہے رمضان جو ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. صرف وہ 11-12 گھنٹے قیمتی نہیں ہے جو ہم نے بھوکے پیاسے رہ کر گزارے، بلکہ اس کے بعد کا وقت بھی اسی طرح قیمتی ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ وہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں، جو روزے کے اندر پابندیاں تھیں وہ اٹھ گئی ہیں. لیکن اس کا یعنی افطار کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ٹی وی کھل گیا، اب ساری جو غلط باتیں ہو رہی تھیں وہ جو جن سے رکے ہوئے تھے اب وہ جائز ہو گئیں. غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو رمضان کا ہر لمحہ ہی برکت والا اور بہت ہی قیمتی لمحہ ہے. تو ہم اس کا احساس کریں اور لیلۃ القدر کے لیے مغرب کے بعد سے ہم اپنی عبادات کو شروع کر دیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ باتیں تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کل کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان کی افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس طرف تھوڑی توجہ دلانی تھی. ایک پتہ چلا کہ نے کوئی ویڈیو بنائی اور اس میں افغانوں کی تضحیک کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ تو روٹی بناتے ہیں اور یہ ہم سے لڑیں گے، اور یہ تو فلاں کام کرتے ہیں اور یہ ہم سے لڑیں گے. تو امت کے 2 گروہوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ تو باطل ہے اور ایک حق پر ہے. یہاں تک کہ جب صحابہ کرام کے درمیان بھی جنگیں ہوئی تھیں تو علماء حضرات نے یوں توجیہ پیش کی تھی کہ دونوں ہی حق پہ تھے لیکن ایک حق سے قریب تھا. تو خیر اب جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے، پاکستان اور افغانستان میں دونوں میں آپس میں محبت قائم ہو جائے، دونوں میں سے جس سے بھی غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی دور ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کس سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہ اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ جائے اور دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے. اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی دوسری قوم جو ہے وہ
پھر نان بنا رہی ہو اور دوسری قوم جو ہے وہ کوڑا اٹھا رہی ہو. تو اپنی زبان کو ایسی باتوں سے روکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ ان حالات کو بہتر کر دیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران پر حملے پر خوش ہو رہے ہیں اور فضول بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ شہید ہے یا شہید نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے شہید ہے, کوئی کہہ رہا ہے شہید نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ایران یہ حملہ کر رہا ہے اگر ایسے علاقوں پر جہاں امریکہ کا قبضہ ہے, کویت ہو گیا یا بحرین ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا, تو وہ صحیح کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. آپس میں ان بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ حملہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے دامت برکاتہم انہوں نے کہا یہ اس وقت ان بحثوں کا وقت ہی نہیں ہے. اس وقت اس بات کو سمجھیں کہ یہ عالم اسلام پر حملہ ہے. اور اس میں مزید اضافہ یہ کہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایران پر قبضہ ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو پھر پاکستان کی سرحد 3 جگہ سے غیر محفوظ ہو جائے گی, افغانستان, ایران اور انڈیا. اور یہی 3 سرحدیں ہیں اصل میں پاکستان کی, باقی تو ایک چھوٹی سرحد ہے چین کے ساتھ. اور واحد ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ پاکستان ہے. تو اگر کوئی کتنا بھی دوستی کا مظاہرہ کرے, لیکن ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے, اور اس وقت بھی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے. ہمیں عوام کے طور پر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری سرحد پر پہنچنے والی آگ ہے جو قریب پہنچ رہی ہے. ہماری اس پہ کوئی تیاری نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم دعائی کر سکتے ہیں. حضرت نے بھی یہی فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, عالم اسلام کو محفوظ رکھے. اور یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, جیسے امریکہ بدماشی کر رہا ہے یا اسرائیل بدماشی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے. ایک چیز جو میں ہر سال ہی کہتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں نہ کہوں, لیکن اس دفعہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رات کو کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو ہم تو سڑک پر کھیل رہے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, یہ تو کوئی غلط کام ہم نہیں کر رہے, کسی کا حق تو نہیں مار رہے. ایک صاحب نے کہا بھی تھا کہ بھئی یہ کسی کے گھر میں تھوڑی گھس رہے ہیں, یہ تو سڑک پر کھیل رہے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ رکھتا ہوں. وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر مسجد کا لاؤڈ سپیکر اس طرح استعمال کیا جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہو اس سے, وہ ناجائز ہے. یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی بیان کر رہے ہیں, آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ ناجائز ہے. یہ تو مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ تو رات کو کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ اپنا رمضان تو خراب کر ہی رہے ہیں, آپ ایک حرام کام میں ملوث ہو رہے ہیں. اس سے آپ کو جو نقصان پہنچے گا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا, وہ پھر نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کام کیا تھا. تو اگر یہ بات پہنچا سکتے ہیں ان بچوں بڑوں تک جو اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں, تو یہ میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے میں یہ بات کروں. مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کیا تیار کر رہے ہیں, آخرت میں کتنا بڑا نقصان تیار کر رہے ہیں. اللہ کرے آپ اس سے بچ جائیں, آپ کو اس کا احساس ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.